اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس میں ہماری گفتگو ہوگی فعل رباعی کے حوالے سے، وہ فعل کہ جس میں کم سے کم 4 اصلی حروف پائے جاتے ہیں، جس میں کم سے کم 4 اصلی روٹ لیٹرز پائے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم آج کے درس میں گفتگو کریں گے۔ اور یہاں پہ جو ہمارا محور گفتگو ہوگا وہ 3 چیزوں کو بیان کرنا ہوگا۔ پہلی چیز فعل رباعی مجرد اور فعل رباعی مزید فی کی تعریف، چونکہ فعل رباعی کی 2 قسمیں بنتی ہیں، فعل رباعی مجرد اور فعل رباعی مزید فی، تو ان دونوں قسموں کی ہم تعریف بیان کریں گے۔ اور دوسری چیز جس کو ہم بیان کریں گے وہ ہے فعل رباعی مجرد اور فعل رباعی مزید فی کے اوزان، اور تیسری چیز جس کو ہم بیان کریں گے وہ ہے فعل رباعی مزید فی کے ابواب کی خصوصیات۔ ابھی آپ پہلا مطلب جو ہے ہمارا اس کی طرف آ جائیے، وہ ہے فعل رباعی مجرد اور فعل رباعی مزید فی کی تعریف۔ دیکھیں، فعل رباعی مجرد ایسا فعل ہوتا ہے کہ جس کے اندر اصلی 4 حروف پائے جائیں اور اس سے ہٹ کے کوئی ایک بھی اضافی حرف نہ پایا جائے۔ اس کے ایگزامپل ذرا دیکھیے، ہمارے پاس ہے دحرج۔ دحرج یہ فعل ہے جس کے اندر 4 اصلی حرف پائے جا رہے ہیں، دال، حا، را اور جیم، اور ان 4 حروف سے ہٹ کے کوئی ایک بھی اضافی حرف نہیں پایا جا رہا، تو یہ ہوگا فعل رباعی مجرد۔ اور فعل رباعی مزید فی کیا ہوتا ہے کہ جس میں 4 اصلی حروف، 4 روٹ لیٹرز سے ہٹ کے کوئی اضافی حرف بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی ایگزامپل دیکھیں، تدحرج، جو لفظ تدحرج ہے اصل میں کیا تھا؟ دحرجہ تھا، 4 حرف تھے اصل اس میں، دال، حا، را اور جیم، ہم نے تا کا اضافہ کر دیا، تو ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، تو اسے ہم کیا بولیں گے؟ رباعی مزید فی۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا مطلب ہمارے لیے واضح ہو گیا، فعل رباعی مجرد اور فعل رباعی مزید فی کی تعریف۔ ابھی آ جائیے آپ دوسرے مطلب کی طرف، فعل رباعی مجرد اور فعل رباعی مزید فی کے اوزان۔ سب سے پہلے جو ہے فعل رباعی مجرد کا وزن، فعل رباعی مجرد کا وزن جو ہے وہ سمپل ہے، فعلل، یہ اس کے ماضی کا وزن ہے، یفعلل اس کے مضارع کا وزن ہے، اور فعللۃ اس کے مصدر کا وزن ہے۔ اس کی ایگزامپل دیکھیں، دحرج یدحرج دحرجۃ، ہم اس کی ایک اور ایگزامپل بیان کر دیتے ہیں، حرجم یحرجم حرجمۃ۔ اسی طرح اس کی اور بہت سارے ایگزامپل ہیں، قشعر یقشعر قشعرۃ۔ تو یہ بات جو ہے ہمارے لیے واضح ہو گئی کہ فعل رباعی مجرد کا صرف اور صرف ایک وزن ہے، فعلل یفعلل فعللۃ، دحرج یدحرج دحرجۃ۔ ابھی آ جائیے فعل رباعی مزید فی کے اوزان کی طرف۔ فعل رباعی مزید فی جو ہے اس میں 2 طرح سے اس کی بیسک صورتیں بنتی ہیں، یا تو ہم ایک حرف کا اضافہ کرتے ہیں، یا تو ہم 2 حرف کا اضافہ کرتے ہیں۔ اگر ایک حرف کا اضافہ کریں تو اس کا ایک ہی وزن ہے، اس کا کیا وزن ہے؟ ایک ہی وزن ہے، وہ ہے یہ جو بورڈ میں آپ کو شو ہو رہا ہے، تفاعلل یتفاعلل تفاعللا۔ ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپل ہے تدحرج یتدحرج تدحرجا۔ دیکھیں ہمارے پاس یہ تھا دحرجہ، اس کے شروع میں ہم نے ایک حرف کا اضافہ کر دیا تو کیا بن گیا ہمارے پاس؟ تدحرج۔ ٹھیک ہے، بن گیا تدحرج۔
تو پس جب ایک حرف زائد ہو تو اس کا ایک ہی باب ہے، اس کا نام ہے باب تفاعل۔ ابھی آ جائیے کہ جب دو حرف زائد ہوں، جب دو حرف زائد ہوں تو اس کے لیے دو باب ہیں، ایک باب افعلال، ایک باب افعلال۔ باب افعلال جو ہے اس کا وزن دیکھیے، اس کا وزن ہے ہمارے پاس افعن لالا، یفعن لیلو، افعن لالن۔ اس کی اگزامپل دیکھیے، احرن جما، یحرن جیمو، احرن جامن۔ تو یہ باب افعلال ہے، اور یہاں پہ دو حرف ہم نے زائد کیے ہیں، ایک شروع میں حمزہ زائد کیا ہے، اور دوسرا ہم نے کیا زائد کیا ہے، دوسرا ہم نے جو عین الفعل کے بعد دوسرے اصلی حرف کے بعد ہم نے نون کو زائد کیا ہے۔ مثال دیکھیں، اصل میں تھا حرجمہ، حرجمہ سے کیا بن جائے گا، یہاں پہ ہم نے دو حرف اضافے کرنے ہیں۔ جو پچھلا باب تھا باب تفاعل، وہاں پہ ہم ایک حرف شروع میں فقط تا کا اضافہ کرتے تھے، یہاں پہ ہم نے دو حرفوں کا اضافہ کرنا ہے، ایک شروع میں حمزہ کا اضافہ کرنا ہے، اور دوسرا عین الفعل یعنی دوسرے حرف، دوسرے اصلی حرف کے بعد نون کا اضافہ کرنا ہے آپ نے۔ یہ لگا دیں آپ شروع میں حمزہ، اح را، یہاں پہ دیکھیں ہا فاؤل فعل ہے، را عین الفعل ہے، دوسرا حرف ہے، تو اس را کے بعد آپ نے نون کا اضافہ کر دینا، بن جائے گا احرن جامع، احرن جامع۔ ابھی آ جائیے آپ تیسرے باب کی طرف۔ تیسرا باب ہے ہمارے پاس باب افعلال، باب افعلال۔ باب افعلال جو ہے اس کا وزن ہے ہمارے پاس افعلل، یفعلل، افعلالن۔ آ جائیے فعل رباعی مزید فی کے ابواب کی خصوصیات کی طرف۔ سب سے پہلا باب ہے فعل رباعی مزید فی کے ابواب میں سے باب تفاعل۔ اس کی خصوصیت اور اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مطاوعہ کے لیے آتا ہے۔ مطاوعہ کا مطلب ہم نے بارہا بتایا، مطاوعہ کہتے ہیں اثر پذیری کو، یعنی کسی دوسرے کام کے اثر لینے کو، اثر کو قبول کرنے کو بیان کرنے کے لیے باب تفاعل آتا ہے۔ یعنی باب تفاعل یہ بتاتا ہے کہ اس فعل میں جو باب فعل ہے، رباعی مجرد کا جو باب ہے، اس میں جو کام واقع ہوا ہے اس کے اثر کو جو قبول کرے گا وہ باب تفاعل بیان کرے گا۔ دیکھیں ہمارے پاس باب فعللہ ہے، جیسے ہے دحرجہ۔ دحرجہ کا معنی ہوتا ہے اس نے دھکا دیا یا اس نے ہلایا۔ دھکا دینے یا ہلانے کا اثر کیا ہوتا ہے، ہل جانا۔ ہلانے کا اثر کیا ہوتا ہے، ہل جانا۔ تو دحرجہ جو فعللہ ہے رباعی مجرد سے، وہ ایک کام کو بتائے گا، اس کام کے اثر کو قبول کرنے کو بیان کرنے کے لیے ہم کس کو لے کے آئیں گے، باب تفاعل کو۔ دحرجہ اس نے ہلایا، ٹھیک ہے۔ اور تدحرجہ کا معنی کیا ہو جائے گا، وہ ہلا، چونکہ ہلانے کا اثر کیا ہوتا ہے، ہلنا۔ تو باب تفاعل، باب فعللہ جو ہے رباعی مجرد کا، اس کی اثر پذیری کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ دوسرا باب ہے ہمارے پاس باب افعلال۔ باب افعلال بھی ایسے ہی ہے، اس کا بھی سیم معنی ہے۔ یہ بھی جو رباعی مجرد میں فعللہ میں جو کام انجام دیا گیا ہوتا ہے اس کی اثر پذیری کو بیان کرنے کے لیے باب افعلال آتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، حرجمت، حرجمت اصل میں حرجمہ تھا، رباعی مجرد۔ حرجمہ کا معنی ہوتا ہے اس نے جمع کیا، اس نے اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنا، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اکٹھا ہو جانا۔ تو جو اکٹھا ہو جانے والے اثر کو بیان کرنے کے لیے کون آئے گا، باب افعلال آئے گا۔ دیکھیں حرجمت الابل، میں نے اونٹوں کو اکٹھا کیا، فحرنجمت، فحرنجمت اثر پذیری کے معنی کو بیان کرے گا، تو پس اونٹ اکٹھے ہو گئے۔ آگے آ جائیے، جو تیسرا باب ہے ہمارے پاس باب افعلال، یہ مبالغہ کے معنی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ مبالغہ کیا ہوتا ہے، مبالغہ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں کسی صفت کی زیادتی کو بیان کرنا، اسے مبالغہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں عالم، جاننے والا، لیکن عالم سے آپ کیا بناتے ہیں، علامہ
بہت زیادہ جاننے والا. تو آپ علم کی صفت کی زیادتی کو بیان کر رہے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مبالغہ ہو جائے گا. تو باب افعلال مبالغہ کے معنی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. آپ کے پاس فعل ہے رباعی مجرد میں قشعرہ، اس کا معنی ہے وہ کانپا. ٹھیک ہے، جب آپ اس سے باب افعلال بنائیں گے اقشعرا تو مبالغے کے معنی کو بیان کرے گا. اس کا معنی ہو جائے گا وہ بہت زیادہ کانپا. تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ فعل رباعی مجرد کا ایک ہی باب ہے، ایک ہی وزن ہے. فعل ثلاثی مزید فی کے 3 ابواب ہیں، 3 وزن ہیں، اور ان میں سے جو 2 ابواب ہیں باب تفاعل اور باب افعلال، ان کا معنی اور خصوصیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ مطاوعہ اور اثر پذیری کو بیان کرتے ہیں، اور جو باب افعلال ہے یہ مبالغہ کے معنی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. آج کے درس میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور ہم درس کی جو متن ہے اس کو تطبیق کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں. دیکھیے 8واں سبق رباعی مجرد اور مزید فی کے ابواب. فعل رباعی مجرد کا ایک صیغہ ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، اور اس کا مستقبل بھی ایک ہی ہے، اور اس کا باب کا نام کیا ہے؟ باب فعللہ. جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں فعلل یفعلل فعللتن فعلالن. دیکھیں مصدر کے 2 وزن ہیں، باب فعللہ کے مصدر کے 2 وزن ہیں. ایک فعللتن جو کہ مشہور وزن ہے جو کہ ہم نے کتاب میں آپ کو بیان کیا، اور ایک غیر مشہور وزن ہے جو کہ فعلالن ہے. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں دحرج یدحرج دحرجتن دحراجن. آگے آ جائیے، اس کے مزید فی کے 3 ابواب ہیں. پہلا باب ہے باب تفاعل. تفاعل اس کے مزید فی کے 3 ابواب ہیں. تفاعل یتفاعل تفاعلولا، تدحرج یتدحرج تدحرجا. دیکھیں یہاں پہ کیا ہے؟ ایک حرف زائد ہے، کہتے ہیں اس باب کے ماضی میں ایک حرف زائد ہے. ابھی آ جائیے باب افعلال کی طرف. باب افعلال کا وزن کیا ہے؟ افعنلل یفعنلل افعنلالا. اس کی مثال کیا ہے؟ احرنجم یحرنجم احرنجامن. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ 2 حرف زائد ہیں، ایک حمزہ اور ایک نون. باب افعلال اس کا وزن ہے افعلل یفعلل افعلالا. اقشعر یقشعر اقشعرارا. ان 2 ابواب میں ہر ایک کی ماضی میں 2 حرف زائد ہیں. یہ ہمارا ایک مطلب حل ہو گیا. ابھی دوسرا مطلب رباعی مزید فی کے ابواب کے معانی. دیکھیں باب تفاعل اس کا معنی کہتے ہیں یہ باب مطاوعہ یعنی اثر پذیری کے معنی میں آتا ہے. جیسے دحرجہ اس نے مسلسل گھمایا، تدحرجہ کا مطلب کیا بنے گا؟ وہ مسلسل گھوم گیا، چونکہ گھمانے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ گھومنا. یا یہ آپ اس کا معنی کر سکتے ہیں دحرجہ اس نے ہلایا، اور تدحرجہ وہ ہل گیا. آگے ہمارے پاس ایک اور مثال ہے زلزلہ اس نے ہلایا، تزلزلہ وہ ہل گیا. ٹھیک ہے، ابھی آگے آپ آ جائیے باب افعلال کی طرف. کہتے ہیں یہ باب بھی مطاوعہ یعنی اثر پذیری کے معنی میں آتا ہے. اس کی مثال ہے حرجمت الابل فحرنجمت. میں نے اونٹوں کو جمع کیا تو وہ جمع ہو گئے. یہاں پہ دیکھیں جمع ہونا، جمع کرنے کا اثر ہے، تو اس اثر کو بیان کرنے کے لیے احرنجم آ رہا ہے. باب افعلال یہ باب مبالغہ کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے اقشعر، قشعر کا معنی کیا تھا؟ وہ کانپا. اقشعر وہ بہت زیادہ کانپا. اسی طرح سے اشمعزہ اس کا معنی ہے وہ بہت زیادہ متنفر ہوا. یہ شمعزہ تھا، شمعزہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ متنفر ہوا، لیکن جب آپ نے اس سے باب افعلال بنایا اشمعزہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ متنفر ہوا. آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور اگلے درس میں ہم تمرین کو حل کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.